9000 قبل مسیح میں شکار کرنے والے اس علاقے میں جمع ہو چکے تھے۔ کنگ مینس نے اس حصے کی بنیاد الگ رسم، فنون اور رواج کے ساتھ 3150 قبل مسیح میں رکھی۔ نیا کنگڈم پہلے فرعونوں اور مقبروں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ سن 1557 میں مصر ترک سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ سن 1922 میں مصر برطانوی سلطنت سے آزاد ہوا، جس پر ڈکٹیٹر فوج کی حکومت رہی۔ سن 1952 میں فوجی بغاوت کے بعد ملک جمہوری ملک بن گیا۔ سن 2020 کے مطابق 104 ملین لوگ مصر میں رہتے ہیں۔ کائرو اس کا سب سے بڑا شہر ہے، جس میں 21 ملین افراد آباد ہیں۔ ملک کا نام عرب جمہوریہ مصر ہے اور اس میں صدارتی پارلیمانی نظام ہے۔ سرکاری زبان عربی ہے۔ ملک کے 72% لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں، جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 90% کے قریب ہے، جس کے 10% کے قریب عیسائی اس ملک میں آباد ہیں۔ مصر جنوب میں بحر روم اور مشرق میں ریڈ سی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ملک لیبیا، اسرائیل، سوڈان اور فلسطین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ مصر کی سب سے لمبی پٹی سوڈان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مصر کا نام قدیم پرانی گریک لفظ ایجپٹیس سے نکلا ہے۔ مصر نیو میکسیکو سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے، جبکہ جرمنی سے 3 گنا چھوٹا ہے۔ مصر لندن سے 3 گھنٹے کی فلائٹ پر ہے، جبکہ نیو یارک سے 15 گھنٹوں کی فلائٹ پر ہے۔ مصر میں عورتوں کی ایوریج عمر 75 برس کے قریب ہے، جبکہ مصری مردوں کی عمر 70 سال کے قریب ہے۔ مصر عرب کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے اور افریقہ کا تیسرا بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ قدیم مصری 1400 سے زائد خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ 4 اور 5ویں صدی میں مصریوں کا قومی مذہب عیسائیت تھا۔ دنیا کا سب سے پرانا ڈریس مصر میں موجود ہے، جو کہ 5000 سال پرانا سمجھا جاتا ہے۔ مصر اور سوڈان کے بارڈر پر 795 اسکوائر کلومیٹر کی زمین ہے، جس پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ نہ ہی اس پر مصر کا قبضہ ہے اور نہ ہی سوڈان کا۔ الازہر یونیورسٹی ایجپٹ کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کی بنیاد 975 عیسوی میں رکھی گئی تھی۔ کسی بھی زبان کے لکھنے کی بنیاد مصریوں، سومیرینز اور مینس نے رکھی۔ سوڈان میں مصر سے زیادہ پیرامڈز موجود ہیں۔ وہاں کے رہنے والے پہاڑ سینائی کو جبل موسیٰ کہتے ہیں، جہاں موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا اور ان کو 10 آرڈر ملے تھے۔ جمال ابراہیم نے اپنی بیٹی کا نام 2011 میں فیس بک کے نام پر رکھا، جو کہ مصری ریولوشن میں پیدا ہوئی اور صدر حسنی مبارک کو تخت سے اتارا گیا تھا۔ فیس بک استعمال کرنے والوں میں مصریوں کا نمبر 21واں ہے اور مصر میں تقریباً 5 ملین سے زیادہ انٹرنیٹ کے یوزر موجود ہیں۔ مصر کو جنس کے فرق کے لیے شمار کیا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے پڑھنے لکھنے کی پرسنٹیج 83% کے قریب ہے، جبکہ خواتین کے لیے 54% کے قریب ہے۔ وہیل ویلی میں موجود فوسلز وہیل کی موجودگی کا ثبوت ہے، جو کہ زمینی جانوروں کی سمندری جانوروں میں منتقلی کا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ مصر میں 7 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں، جن میں سے 6 صرف کلچرل سائٹس سمجھی جاتی ہیں۔ ملک میں زیادہ تر لوگ مصری ہیں۔ اس کے علاوہ ترک، یونانی اور باربرس لوگ بھی وہاں بستے ہیں۔ عقاب اس ملک کا قومی پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ اہرام مصر، جو کہ مصر میں موجود ہیں، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ سمجھے جاتے ہیں۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ان کو کس طرح تعمیر کیا گیا تھا اور کتنے مصری غلاموں نے اس کو تعمیر کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اہرام مصر کو مزدوروں نے تعمیر کیا، جنہوں نے اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت سے اناج اور غلہ لیا تھا۔ یہ ایک تصوراتی کہانی سمجھی جاتی ہے، جو کہ ہیروڈوٹس نے پیش کی تھی۔ امریکہ میں موجود اسٹیچو آف لبرٹی کو مصر کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مصر کا گمشدہ شہر 12,000 سال بعد ہیریکونین کے سمندر کے نیچے پایا گیا۔ قدیم مصری سونے کے لیے پتھر سے بنے ہوئے تکیے کا استعمال کرتے تھے۔ پہلی سیلنگ بوٹ بھی مصر میں ایجاد ہوئی تھی۔ شادی میں انگوٹھیوں کا تبادلہ بھی قدیم مصریوں کی ہی ایک روایت سمجھی جاتی ہے۔ قدیم مصری اپنی بلیوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کے مرنے پر وہ اپنی آئی برو منڈوا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے قدیم مصریوں میں کسی بلی کو مارنا، چاہے وہ حادثاتی طور پر ہی نہ ہو،
اس کی سزائے موت سمجھی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فارسیوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ مصری اپنی بلیوں کا احترام کرتے ہیں اور انہوں نے ان سے جنگ جیتنے کے لیے جنگ کے میدان میں بلیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یہ ایک تصوراتی کہانی سمجھی جاتی ہے کہ گریٹ پیرامڈ آف غزہ میں اب بھی کچھ چھپے ہوئے راستے موجود ہیں جو کہ فرعون کے خزانوں کا راستہ بتاتے ہیں جو مرنے کے بعد اس کے ساتھ دفنائے گئے تھے، کیونکہ قدیم مصریوں میں یہ ایک روایت سمجھی جاتی تھی کہ مرنے کے بعد کسی بھی بادشاہ کو دولت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور گریٹ پیرامڈ آف غزہ کی 4 کی بجائے 8 سائٹ سمجھی جاتی ہیں۔ مصر مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ 2015 سے پہلے مصر میں موجود کسی بھی بادشاہ کو یا تو تخت سے اتار دیا جاتا تھا یا اس کا قتل عام کر دیا جاتا تھا۔ مصر میں موجود ایک عورت نے 43 سال تک اپنے آپ کو مرد کے طور پر ظاہر کیا تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکے۔ 86% مصریوں کے مطابق کوئی بھی شخص اگر مصر میں اسلام کو ترک کرے گا تو اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ کلیوی پیٹرا مصر کی سب سے آخری فرعون تھی جس کا تعلق یونان سے تھا، اور وہ سب سے پہلی یونانی تھی جو کہ مصری بول سکتی تھی۔ سن 2012 میں ہلری کلنٹن نے مصر کا دورہ کیا تھا اور اس پر ٹماٹروں کی بارش کی گئی، جبکہ مصری لوگوں نے مونیکا مونیکا کا نعرے لگائے تھے۔ انور سادات جو کہ مصر کے تیسرے صدر تھے، اس نے سن 1779 میں اسرائیل کے ساتھ امن کی وجہ سے ایجپٹ کو پہلی عرب نیشن بنایا۔ اس وجہ سے سادات نے نوبل انعام بھی جیتا اور اسی وجہ سے مصر کو عربوں سے نکال دیا گیا اور اس کو ایک افریقی ملک کے طور پر تصور کیا گیا۔ اس کے بعد اسی وجہ سے سادات کا قتل عام بھی کر دیا گیا۔ مصر کے شہر الیگزینڈرا میں موجود کرنٹ لائبریری میں اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہر ویب سائٹ کی ایک کاپی موجود ہے۔ مصر میں موجود اہرام مصر کے سامنے پیزا ہٹ اور میک ڈونلڈ موجود ہیں جو کہ سیاحوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ قدیم مصری بادشاہ فرعون شراب، روٹی، شہد اور میٹھی چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ موٹے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شوگر کے مریض کا شکار تھے۔ قدیم مصری بونوں کا احترام کرتے تھے اور ان کو عزت کا درجہ دیتے تھے۔ قدیم مصریوں نے ہی سب سے پہلے مٹھائی بنائی جب انہوں نے مارش میلو پلانٹ کے بیج کو شہد کے ساتھ ملایا اور مٹھائی تیار کی۔ کھدائی کے بعد جب ایجپشین ممیز دریافت ہوئیں تو ان میں نکوٹین اور افیم کے تاثرات بھی ملے۔ دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے پرانا مصنوعی انسانی اعضاء ایک مصری خاتون کو 10,000 سال پہلے پیر کی شکل میں جوڑا گیا تھا۔ کیلنڈر کی ایجاد بھی قدیم مصریوں نے ہی کی تھی، جو کہ سال میں 12 مہینے ہوتے تھے اور ایک مہینے میں 30 دن استعمال کیے جاتے تھے، اور ہر مہینے میں 5 دن فیسٹیول کے ہوتے تھے اور 2 دن چھٹی کے ہوتے تھے۔ اس طرح سال کے تقریباً 365 دن بنتے تھے، جو کہ آج کے سال کے برابر ہیں۔ قدیم مصر میں عورتیں اور مرد دونوں میک اپ کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ بالوں کے مصنوعی طور پر استعمال کرتے تھے۔ پرانا لوڈو کا ڈائس جو کہ مصر میں دریافت ہوا ہے 30 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔